تشریف لائے ہیں اور میں نے آپ کو بڑے اہم ایشو کے اوپر میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے. میں اس کے لیے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. کل شام کو بعض ٹیلی ویژن چینلز اور آج کے بعض اخبارات میں ایک انتہائی من گھڑت غلط اور بے بنیاد خبر نشر کی گئی، اور میں آپ کو مثال آپ کو سامنے دے رہا ہوں. یہ اخبار میں نے ایک اٹھایا ہوا ہے اور بعض اور اخباروں میں اس طرح خبر آئی کہ نواز شریف اور شہباز شریف ڈیفالٹرز ہیں اور سزا یافتہ ہیں. اگر سزا یافتہ اگر ہم ہیں خدا نخواستہ تو پھر ڈیفالٹرز کا بھی میں الزام میں اس کو قبول کر لوں گا، اور اگر ہم سزا یافتہ نہیں ہیں تو 100% ڈیفالٹرز کا بھی الزام بے بنیاد اور غلط ہے. یہ میں نے اس لیے دکھایا کہ ایک اخبار میں اس کی ہیڈ لائن لگائی گئی ہے اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ نیب نے الیکشن کمیشن کو اعتراض بھیج دیا. اس خبر نے پورے پاکستان میں مسلم لیگ کے کارکنوں کو، سپورٹرز کو خاص طور پر، اور مسلم لیگ کے چاہنے والوں کو اور عام پاکستانیوں کو بہت ان کو رنجیدہ کیا ہے. اور مجھے ٹیلی فون کالز آئیں، ایس ایم ایس آئے جس میں انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا کہ یہ بے بنیاد مہم ایک خاص مقصد کے تحت چلائی گئی ہے، ایک خاص مقصد کے تحت چلائی گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرضوں کی نادہندگی کے حوالے سے، رائٹ آفس کے حوالے سے ہم، میری پارٹی، میں، میاں نواز شریف، ہمارا موقف دو ٹوک رہا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں بلکہ ذرا خاموشی اختیار کیجیے گا، آج کی بات نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے، اور اخبارات گواہ ہیں، ٹیلی ویژن چینلز گواہ ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کتنا واضح اور سخت موقف اختیار کیے رکھا. میں نے ہمیشہ کہا کہ جن لوگوں نے بینکوں کے قرض لے کے ہڑپ کیے ہیں اور جو نادہندہ ہیں، جن لوگوں نے سیاسی بنیادوں پر قرضے معاف کروائے ہیں، انہیں نہ صرف انتخابات لڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے قانون کے مطابق قرار واقعی سخت ترین سزا دلوانی چاہیے. یہ ہمارا موقف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج الیکشن کمیشن نے اپنے وہ جو ان کے فارمز ہیں اس میں واضح طور پر یہ شرط لگائی ہے، بھئی آپ ذرا خاموشی اختیار کریں مہربانی کر کے، واضح طور پر شرط لگائی ہے کہ وہ کالم میں بیان کریں جو کینڈیڈیٹس ہیں کہ وہ انہوں نے لونز رائٹ آف تو نہیں کروائے یا وہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مسلم لیگ نون کی ڈیمانڈ پر یہ کالم وہاں پر اس کو بنایا گیا ہے فارمز میں. تو یہ تو ہماری الحمدللہ ایک مورل وکٹری ہے، ہماری جیت ہے کہ ہم نے یہ موقف اپنایا، دو ٹوک موقف اپنایا پچھلے 5 سالوں میں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی فتح کو نوشتہ ادوار دیکھ کر ہمارے مخالفین اوچھے اتکنڈوں پر اتر آئے ہیں، اور یہ بے بنیاد من گھڑت لغو الزامات بھی مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف ان کی اسی مذموم مہم کا حصہ ہیں. مجھے اور ہمیں مکمل طور پر یقین ہے کہ اس
رہے ہیں؟ قرض اتاروں کے حوالے سے، میرے خاندان کے حوالے سے جو قرض ہیں وہ واجب التوا جو وہ تحقیق کورٹس کریں گی کیا نقصانات پہنچے، مگر میں مورل گراؤنڈ، ہائی مورل گراؤنڈ کے لیے میں تمام یہ قرض میں اتاروں گا۔ اس اعلان کے تحت 1998 میں بینک 1999 بینکوں کی جو کہ تمام ان کی اپنا قانون کے تحت ہائی کورٹ کے ذریعے ہم نے تمام اثاثے دے دیے۔ کمپنی کو بینک کرپٹ ڈکلیئر نہیں کروایا کہ جناب یہ پڑے یا دے جاؤ، ہم نے دینا، ہمیں بطور نیشنلائز کیا تھا، محترمہ نے اربوں روپے کے نقصانات دیے تھے، ایک ایک پائی ہم نے ادا کی، یہ لیجیے جناب آپ، یہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس کے تحت 2003 میں جب ہم ایگزائل میں تھے، یہ کورٹ کا فیصلہ، فل بینچ کا فیصلہ آیا، اور اس میں انہوں نے لکھا، اب جو کنکلوڈنگ جو پڑھ دیتا ہوں، آفٹر examining various provisions of the Contract Act, observed that when the creditor takes over the principal debtor, that is, the company, the security cannot be held to be liable anymore. And these observations are being made in the context of the question whether Mian Muhammad Shahbaz Sharif could be said to be a defaulter and are not to be construed to prejudice the parties in the said recovery suits. For the reasons above stated, we find no merit in these petitions which are dismissed. یہ آپ تمام آپ کو یہ بھی آپ کو تقسیم ہو جائیں گی۔ تیسرا، نواز شریف صاحب کا سزا کا فیصلہ، وہ کہاں یہ بھی آپ کو کاپی دے دیتے ہیں، جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ نواز شریف سزا یافتہ نہیں ہے۔ یہ تینوں ابھی آپ کو کاپیاں یہ آپ کو تقسیم ہو جائیں گی۔ جی وہ ہائی ویٹنگ کا وہ تو اسی کو فراڈ کیس کو انہوں نے اپنا کواش کر دیا۔ مجھے اس ضمن میں ان ٹی وی چینلز سے بھی شکایت اور گلہ ہے جنہوں نے حقائق جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کیے بغیر یہ بے بنیاد خبر بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کی۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والے خود کو بجا طور پر باخبر کہتے ہیں، وہ یہ بھی حقیقت جانتے ہوں گے کہ اگر ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹر ہوتے تو ہمیں مشرف جیسے بدترین مخالف کے دور میں 2002 اور اس کے بعد 2008 میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت حصہ نہ لے سکتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر ہم پر ایک پیسے کے قرضے کی نادہندگی یا زندگی بھر کوئی قرضہ رائٹ آف کرانے کا الزام ثابت ہو جائے تو ہم ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ میں اعلان ابھی میں کر رہا ہوں، ہم ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دیں گے کہ اگر ہم اگر ڈیفالٹر ہیں یا ہم نے ایک پیسہ ہم نے رائٹ آف کروایا زندگی بھر۔ میں مسلم لیگ کی قیادت کی کردار کشی کی مہم کے کرداروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر ان الزامات کے ثبوت لے کر قوم کو دکھائیں۔ میں پھر ریپیٹ کروں کہ مسلم لیگ کی قیادت کی کردار کشی کی مہم کے کرداروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر ان الزامات کے ثبوت لے کر قوم کو دکھائیں، ورنہ اگر ان میں ذرا بھر بھی اخلاقی جرات باقی ہے تو پھر اس الزام تراشی پر مسلم لیگ نون کی قیادت اور پوری قوم سے معافی مانگے۔ میں چیئرمین نیب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فی الفور ان بے بنیاد الزامات کی تردید جاری کرے، بصورت دیگر وہ قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں پاکستان کی نگران حکومت خصوصاً نگران وزیر اعظم ہزار خان کھوسو صاحب سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں خاموش تماشائی کا کردار ادا نہ کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے۔ ایک سرکاری ادارے کی طرف سے اس جماعت کی قیادت کے خلاف اس طرح کی بے بنیاد اور گمراہ کن الزام تراشی کا نوٹس لینا
ان کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے، اور اگر حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے اپنا فرض ادا نہ کیا تو پاکستان کے عوام یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ان گھناؤنی کوششوں کو نگران حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ اور میں الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ حال ہی میں 2-3 دن پہلے الیکشن کمیشن نے ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کوڈ آف کانڈکٹ جاری کیا ہے۔ اس کوڈ آف کانڈکٹ کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اور الیکشن کو منصفانہ اور یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سارے معاملے کی تحقیق کرے۔ ہم ان کے اس تحقیق کے منتظر ہوں گے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کو منصفانہ بنانے کے لیے، الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے وہ اپنے کوڈ آف کانڈکٹ میڈیا کے لیے کوڈ آف کانڈکٹ میڈیا کہ اس کے اوپر وہ پوری طرح عمل کروائیں، وگرنہ الیکشن کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری گزارشات کو سنا، حقائق میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ بھائی وہ کاپیز بانٹ دی؟ جی ابھی نہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری گزارش سنی۔ میں مزید تفصیل میں جا سکتا تھا کہ نیب نے ان 5 سالوں میں کیا کیا، اور پھر کس طرح سپریم کورٹ کی فیصلوں کی دھجیاں اڑائی گئیں، ایف آئی نے کیا کیا، میں سب بتا سکتا تھا، لیکن اس کا وقت پھر آئے گا۔ آج میں صرف جو ہمارے خلاف الزام تراشی کی جو ایک مہم شروع کی گئی ہے، اور میں نے ابھی آپ کو اس کے تراشی بھی پیش کیے، ثبوت بھی پیش کیے، میں اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات ادھر ادھر نہ ہو اور دائرے میں رہے۔ اب میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سوال کریں، باری باری میں کوشش کروں گا کہ ذمہ داری سے میں اس کا جواب دوں۔ جی سر، 4 کے ٹولے کی آپ نے بات کی جو سر مسلم لیگ نون کے